جناب ریاض صاحب اور ممتاز صاحب، جموں کے معززین، قابل احترام بہنوں، نوجوانوں، الحمدللہ آج جموں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ یہ پہلا اتفاق ہے، ویسے میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، جموں میں پہلی مرتبہ آیا۔ ویسے جموں کے، کشمیر کے، ہندوستان بھر کے اسٹوڈنٹس بیدر میں، شاہین میں ہاسٹل میں پڑھتے ہیں۔ 6000 اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں ہیں اور اصل میں وہ نیٹ کی تیاری بھی کرتے ہیں، ساتھ میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اصل مقصد ہمارا وہ ہے۔ ابھی ریاض صاحب بتائے کہ ڈاکٹر بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS بننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کیا بتاتے ہیں آپ؟ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے یہ بننا کافی ہے؟ نہیں، قطعی نہیں، کیونکہ میں دیکھا ہوں ایسے IAS آفیسرز کو جو اپنی بیوی کو روڈ پر بھی مارتے تھے، بے ہوشی کے عالم میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے دن بھر میں رہتے تھے۔ اور میں دیکھا ہوں ڈاکٹرز کو کڈنی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، پولیس لے کے جا رہی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر، انجینئر بننا، IAS IPS بننا خوشحال زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ خوشحال زندگی کی گارنٹی ہے اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا بنے، ماں باپ کی عزت کرنے والا بنے، دوسروں سے ہمدرد بنے، محنتی بنے، ہانسٹ بنے، سنسیئر بنے، خاندان کو سنبھالنے والا، دنیا کو دینے والا بنے۔ یہ بن جائے تو خوشحال زندگی کی گارنٹی۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت پہ ہم توجہ دیں، اور شاہین اسی لیے شروع ہوا ہے۔ 36 سال پہلے صرف 17 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں، جس کی پلاسٹر فلورنگ نہیں ہوئی تھی، ان بٹوین اکیڈمک ایئر ایک ٹیچر کے ساتھ میں باہر گلی میں ٹھہرتا تھا، اندر ٹیچر پڑھاتے تھے 6 مہینے تک۔ اس کے بعد میں رینٹڈ بلڈنگ لیا تھا 600 روپے کرائے کی، تو یقیناً بڑی فگر تھی، 600 روپے بڑا اماؤنٹ تھا۔ الحمدللہ بڑھتے بڑھتے آج 45,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا۔ انڈیا بھر میں 110 ہوئے، بلکہ یہ 111 ہماری فرنچائزی برانچ ہے جس کا اناگریشن الحمدللہ آج ہو رہا ہے۔ ہم 1% انڈیا کے 1% گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ شاہین کے بچوں سے لے رہے ہیں، اور غریب، امیر، ہندو، مسلم سب اس طرح سے شاہین میں مل جل کے رہتے ہیں۔ ہمارے برادران وطن اپنے بیٹے بیٹیوں کو شاہین میں اپنے گھروں سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہوئے لا کر ایڈمیشن کراتے ہیں۔ یہ شاید انڈیا میں شاید ایسا نہیں ہے۔ یہ اگر ماحول بن جائے تو ہمارے دیش کا مستقبل بن جائے گا۔ مل جل کر رہنا، پیار و محبت کو عام کرنا، یہ ایک بڑی ضرورت ہے ہمارے ملک کی۔ یہ انڈسٹریز، ٹاورز، بریجز، ہائی ویز وغیرہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے دیش کی ضرورتوں میں سے پیار و محبت یہ بڑی اہم ضرورت ہے۔ اس کو پورا کرنے کی کوشش ادارے کر سکتے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوشن کے ذریعے نفرتیں ختم کرنا، پیار و محبت کو پھیلانا، یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ بیدر میں جملہ 10,000 اسٹوڈنٹ رہتے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے طلبہ کی تمام تر تعلیمی ضرورت پوری کرنا۔ یقیناً دینی تعلیم ایک اہم ترین تعلیم ہے، ضرورت ہے، وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا کیمپس موبائل فون فری ہے، آٹو موبائل فری ہے، کو ایجوکیشن فری ہے، اور ٹیوشن فری ہے۔ شاہین کا کوئی بچہ 10,000 اسٹوڈنٹس چاہے LKG سے لے کے 12 تک ڈگری تک ہو، کوئی پرائیویٹ ٹیوشن نہیں جائے گا، اجازت نہیں ہے اس کی، کیونکہ حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ 1 سے 10 مرتبہ پڑھائیں گے، ہم پڑھائیں گے۔ ہم کو برا لگتا تھا جب ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیوشن جاتے تھے۔ یہاں پہ کلچر ہے یہ ٹیوشن جانے کا ہے؟ کتنے % بچے ٹیوشن جاتے ہیں؟ اچھا 100%۔ دیکھیں، یہ افسوس کی بات ہے، اگر کوئی پیشنٹ ہے، مریض ہے، اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، فیملی ڈاکٹر ہے، اور فوری دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، وہاں سے نکلا اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، اور روز ایسے ہی کر رہا، یہ ہر وقت جب بھی ضرورت پڑی ڈاکٹر کی تو ایسے ہی کر رہا، تو ڈاکٹر کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ برا لگے گا۔ وہ تو بولے گا یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا،
ٹھیک ہے بھائی، سال 2 سال میں جو ہے سیکنڈ اوپینین، 6 مہینے میں سیکنڈ اوپینین لے لو، لیکن روز ایسے ہی کر رہے تو برا لگنا چاہیے. کیوں نہیں برا لگتا یہ انسٹیٹیوشن کو، یہ ٹیچرز کو برا کیوں نہیں لگتا؟ آپ پاس آ کر بڑے قدر سے انٹرنیشنل اسکول، بڑا اسکول، ریپیوٹیڈ اسکول بول کے آپ پاس ریکویسٹ کر کے، ریکمنڈیشن کر کے، ڈونیشن دے کر آپ پاس ایڈمیشن لیتے ہیں، اور آپ کے پاس بچہ پڑھ کے فوری دوسرے ٹیوشن کو جاتا. ہم کو جب برا لگ رہا تھا تو ہم اس کو بین کر دیے. یہ آج سے 30 سال پہلے ہم بین کر دیے تھے. ماشاءاللہ اس کے نتیجے میں آج بیدر ڈسٹرکٹ انڈیا کا اونلی ڈسٹرکٹ ہے جو ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ ہے. ٹیوشن جانا یہ کمزوری ہے، برائی ہے، بیماری ہے. تو ہم اسی بنیاد پر جو ہے بچوں کی ساری کمزوری دور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. 1 سے 10 مرتبہ پڑھاتے ہیں، اور وہ تجربہ کرتے کرتے آج ہم الحمدللہ ایک سسٹم بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے. اس سسٹم کا نام رکھے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیے، ڈپارٹمنٹ کا نام ہے AICU، اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ. کمزور سے کمزور بچہ انڈیا کا اسکول والے نکال دیے، ماں باپ مایوس ہو گئے، بچہ کبھی اسکول نہیں گیا، یہ چھوڑ دیا تھا، مدرسہ جاتے جاتے چھوڑ دیا، یا مدرسہ پاس آؤٹ ہو گیا، اور فی الحال وہ الفابیٹ بھی نہیں جانتا اور پین کا استعمال نہیں کرا. ایسے بچوں کو لے کر ہم 3 مہینے کے اندر اندر اس کو اس کی ایج کے حساب سے 8th میں، 9th میں، 10th میں بیٹھنے کے قابل بنا دیتے ہیں. ایسے 1000 سے زائد بچے انڈیا بھر سے آ کے یہ ڈپارٹمنٹ میں ترقی کر کے آگے جا رہے ہیں. ان کی تربیت ہو رہی ہے. ابھی موبائل کا ذکر ہوا، بڑے افسوس کی بات ہے، اوسطاً ہمارے بچے 8th 9th کے بعد سے 7 گھنٹے 6 گھنٹے موبائل فون دیکھ رہے ہیں. ماں باپ مجبور ہیں. ارے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو ہے موبائل پہ لگانے والا بچہ اپنے کیریئر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، کمپٹیشن کے لیے وقت کہاں سے لگائے گا؟ تو شاہین کے سارے بچے ماشاءاللہ موبائل فری ہیں، دیکھتے دیکھتے بدل جاتے ہیں. جب میں معلوم کرتا ہوں بچوں سے کہ بیٹا آپ میں سے کتنے ہیں ایسے 4 گھنٹے، بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں. 8 گھنٹے تک 10 گھنٹے تک موبائل گھروں میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا 40% بچے اس بیماری کا شکار ہیں. 40% بچے شکار ہیں. اور ایک عجیب چیزیں رونما ہو رہے ہیں. ہم سروے کرتے رہتے ہیں بچوں کی حالات کو سمجھنے کے لیے. اس سال قریب 3000 اسٹوڈنٹ جو 10th پاس کر کے 11th میں ایڈمیشن لیے ہیں، ان کے ہم معلومات حاصل کریں. ایڈمیشن کے وقت ہی کمپیوٹرائز ان کے ڈیٹیل لیے، ہیلتھ کی ڈیٹیل لیتے ہیں تاکہ کام میں آ جائے ہاسٹل میں. پھر نماز آتی ہے یا نہیں آتی ہے وہ ہم جو ہے ٹیسٹ کر کے سسٹم میں انٹری کرے. بڑا افسوسناک بات ہے، 64.49% بچے جو 10th پاس کر کے آئے ہیں ان کو نماز پڑھنے نہیں آتا. اور ہم بیٹیوں سے پوچھتے ہیں، اکثر پوچھتا ہوں، تعجب ہوتا ہے 40% بچیوں کو محرم اور غیر محرم کا ڈیفینیشن نہیں معلوم. عجیب چیزیں ہیں. گھروں میں نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، ماموں چاچا نصیحت کر رہے ہیں. چل رہا ہے آج کل ماموں چاچا کی سنی جا رہی ہے جیسا پہلے سنی جاتی تھی؟ نہیں سنی جا رہی. آخر کون نصیحت کرے گا اس نسل کو؟ نانا دادا بھی نصیحت نہیں کر رہے ہیں. نانا دادا یہ نہیں بول رہے ہیں اپنی لاڈلی کو، پوتری کو، نواسی کو، یہ نہیں بول رہے ہیں بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں. پتہ نہیں کہاں سے وہ بیماری آ گئی، لیگنس نام کی، اور معاشرے میں گھس گئی. کوئی اس کو برا بولنے کے لیے تیار نہیں. اگر کسی کے گھر میں ہے، میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا، اگر کسی کے گھر میں ہے لیگنس تو اس کو آج جلانا چاہیے؟ کتنے لوگ اس بات کو مانیں گے؟ کسی کے گھر میں ہے تو جلانا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے، جلانا چاہیے یا اس کو رکھنا چاہیے؟ تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا سب کے سب. ہماری بہنیں، نانی، دادی بھی جو ہے آج ایکشن لیجیے. عجیب حرکتیں شروع ہو گئے ہیں. ہماری نئی نسل پینٹ پھاڑ کے پھر رہی، کوئی نصیحت نہیں کر رہا. میں پوچھتا ہوں بیٹے کو راستے میں جہاں کہیں گزشتہ 5 سال سے شاید 2-3 ہزار نوجوانوں سے میں یہ بات کرا ہوں، کسی کو نہیں چھوڑتا. محبت سے بلا کر قریب میں پوچھتا ہوں بیٹا یہ آپ کا پینٹ پھٹا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے امی ابا اس سے خوش ہیں؟ تو 100% ابھی تک یہی بتائے کہ نہیں امی ابا خوش نہیں ہیں. تو میں بولتا ہوں بیٹا امی ابا خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی خوش نہیں ہے. کون خوش ہے بتائیے؟ تو نہیں کوئی بھی خوش نہیں ہے. یقیناً شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان کو خوش کرنے والا ترقی نہیں کر سکتا. میں ہاتھ ملا کے نوجوان سے پوچھتا ہوں بیٹا آج سے ارادہ کر لو، اس کو جلا دو اور زندگی بھر اسے استعمال نہیں کرنے کا وعدہ کرو.
اور زندگی بھر دوسروں کو بولنے کا بھی وعدہ کرو، دوسروں کو بھی نصیحت کرنے کی۔ بھائی برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب فکر کرنا چاہیے۔ دیکھ کر نظر انداز کرنے والے بھی گناہ گار ہیں، یاد رکھیے، دیکھ کر نظر انداز کرنے والے بھی گناہ گار ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکیں، دوسرا درجہ ہے زبان سے روکیں، تیسرا درجہ ہے دعا کریں، گڑ گڑائیں کہ اللہ مجھے طاقت دے، مجھے اثر دے کہ میں یہ برائی کو ختم کروں۔ برائیوں کو دیکھ کر نظر انداز کرنے کا عجیب ماحول بن گیا ہے۔ یہ کو ایجوکیشن کی بیماری کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ میں پورے ملک بھر میں جا کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی یہ تحریک چل رہی ہے کہ کو ایجوکیشن ختم ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کیا حال ہے؟ اکثر کو ایجوکیشن چلتا ہے، کو ایجوکیشن ہی چلتا ہے۔ دیکھیے 4th سے 5th سے اگر آپ سپریٹ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے بڑی غفلت ہے۔ یہ دھوکے میں مت رہیے۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جو یہ بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بلکہ اپنی لاڈلی کو بعض جگہ تو تھوڑا سا دبا کے اسکارف لپٹ کے بھیج دیتے ہیں گندے ماحول میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ دھوکے میں ہیں، یہ دھوکے میں ہیں۔ ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے، گندے ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے۔ ہم تجربہ کر کے دیکھے ہیں، بعض اب تک جب ہم بلڈنگ الگ کرے تو ہمارے نیٹ کا رزلٹ 20% بڑھ گیا، 20% فوری۔ میں پوچھتا ہوں گزشتہ 10 سال سے یہ سوال کرتا ہوں۔ ماں اور بیٹی دونوں برقعے میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، والد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پوچھ لیتا ہوں، بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں، لاڈلی سے پوچھ لیتا ہوں، بیٹا آپ کو ایجوکیشن سے آئے ہیں 10th تک، مجھے ذرا بتائیے یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ یعنی کو ایجوکیشن میں امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں، متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں کتنا جو ہے وقت، صلاحیت، فوکس، دھیان بڑھ جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ تو بیٹی اپنے ماں اور باپ کے موجود میں بولتی ہے، آپ یقین کیجئے سن کر حیران رہ جاتا ہوں میں، 70% بولتی ہے بیٹی اور ماں مسکرا دیتی ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ غلط ہے کیا؟ پھر یہ جانتے ہوئے ہماری اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں ہم۔ اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو جائے گا، یہ 70% چلے جائے گا تو پھر صلاحیت کے لیے، شخصیت بنانے کے لیے، کمپٹیشن کی تیاری کرنے کے لیے باقی کیا رہ جائے گا؟ اصل عمر ہوتی ہے 7 سے 8 سے، ہمارے بزرگ شاید بتاتے ہیں 9 سے جو ہے تربیت ہونا چاہیے۔ زمانہ بدل گیا، اب یہ 7 سے اثرات ہو رہے ہیں، 7 سے 8 سے ذہن نسل کا منتشر ہو رہا ہے۔ ایسے عمر میں 7 سے 12 تک، کم سے کم 7 سے 12 تک ہمارے اپنے ماحول میں، کلچر میں، ڈسپلین میں نسل کی تعلیم و تربیت کی فکر کیجئے۔ یہ نسل بن جائے گی، یہ نسل ہی اصل ہے۔ یہ نسل بن جائے تو ہمارا فیوچر بن جائے گا، ہمارا فیوچر بن جائے گا۔ دوسرا کیا راستہ ہے ہمارے پاس بتائیے آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، اسٹرائک کر لیجئے، دھرنا دیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، ریلی نکالیے، آپ میمورنڈم دیجئے، ناراضگی کا احتجاج درج کیجئے، لیکن آپ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ آج ہم کو کیا کرنا ہے؟ آج ہم کو نسلوں کو بنانا ہے۔ نسل کی تعمیر کیجئے، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے۔ کم وقت میں، کم خرچ میں اور کم محنت میں اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو نسلوں کو بنائیے۔ 10 سال، 15 سال، 20 سال کے اندر انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہاں پہ شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے زیادہ، افسوسناک، شرمناک حرکت ہے یہ۔ وہ قوم خدائی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی۔ اللہ کی ناراضگی الگ، بے برکتی الگ۔ قرض لے کر شادیاں کر رہے ہیں، قرض لے کے شادیاں کر رہے ہیں۔ کیا عجیب حرکت ہے یہ۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہو۔ ہم حدیث سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، معاشرے کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بزنس کے گروپ کو خوش کرنے کے لیے، کسٹمر کو خوش کرنے کے لیے فضول خرچی کر رہے ہیں اور سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، کھلی مخالفت۔ اگر اس پہ عمل ہو جائے، پوری ملت کا، پوری قوم کا 40%، 30%، 50% سرمایہ سیونگ
زندگی کی سیونگ وہ کام میں آئے گی، تعلیم و تربیت پہ کام میں آئے گی، معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے کام میں آئے گی، مستقبل کے لیے کام میں آئے گی، جنریشنز کے لیے کام میں آئے گی۔ یہ فضول خرچی ختم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے نکاح کے دن کا کھانا ہوتا، نکاح کے دن کے کھانے کا بائیکاٹ کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں انڈیا بھر میں کمپلیٹ، جو قطعی ضروری نہیں۔ لڑکی کے والد کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے، خرچ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پیسہ کم خرچ ہو، وقت کم خرچ ہو اور محنت بھی کم خرچ ہو، وہ بہترین نکاح ہے۔ آپ جا کر وہاں پر ان کے پاس کھا کر 2000 1500 500 جو سے بھی ہے خرچ میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ بھی گناہ گار ہیں، آپ بھی گناہ گار۔ ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ توجہ دیجیے۔ نہیں بولیں گے کہ ناراض ہو جاتے ہیں، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ نہیں میرے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے آپ کی حیثیت کیا ہے ناراض ہونے کی؟ ایکٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ، ایکٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے ان کی ناراضگی کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، ان کی رضا کے لیے غلط حرکت کریں گے ہم؟ اس پہ توجہ دیجیے۔ میں ملک بھر میں جہاں بھی جا رہا ہوں یہ ریکویسٹ ضرور کر رہا ہوں، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اپنی نسل کو میں جیسے بتایا IAS IPS بنانے کی خواہش رکھیے، ڈاکٹر انجینئر بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن ابھی ریاض صاحب بتائے یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے، یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے، جنت میں درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، ملت بھی کامیاب، معاشرہ بھی کامیاب۔ تو یہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ماحول، دینی تعلیم، تربیت، ایک ڈسپلین، ایک کلچر، یقیناً وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اتنی قیمتی ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ ابھی ہماری ہندوستان، ہماری پیارے ملک، عزیز ملک، وشال مہان ہمارا ملک، پیارا دیش ہندوستان، آزاد ہوئے 100 سال ہونے کے لیے 22-23 سال باقی ہیں۔ اگر ہم ارادہ کر لیں، ہم نسلوں کو بنائیں گے، نسل کو تیار کریں گے تو 22-23 سال میں حالات بدل جائیں گے۔ ہماری یہ نسل یہ دائی بن جائے، یہ دائی بن جائے، پھر دیکھیے حالات بدل جائیں گے۔ لوگ 100 سال سے جو ہے نفرتیں پھیلا کے طاقتور ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ارے محبت پھیلانا شروع کیجئے، 10-15 سال میں ہمارا ملک دنیا کا سپر پاور بن جائے گا، پھر سے سونے کی چڑیا بن جائے گا۔ یہ جینے کے لیے بہترین مقام رہے گا۔ دیش کی ترقی میں ہمارا کنٹریبیوشن، ہماری نسلوں کا کنٹریبیوشن بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ نسلوں کو دینے والا بنانا چاہیے، لینے والا نہیں، دینے والا بنانا چاہیے۔ اس کے لیے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، 1-2-5 کی نہیں، شاہین جیسے 500 سینٹرز کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، 500 سینٹر کی ضرورت ہے۔ یہ ہو جائے تو مستقبل ہمارا ہے۔ ہم یہاں پر اقرا کے ساتھ کوآرڈینیشن کیے ہیں، کولیبریشن کیے ہیں، بلکہ 2-4 سینٹر میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بامبے کے قریب کھیڑی میں بھی جو ہے ریسیڈنشل کیمپس ہے، یہاں بھی ریسیڈنشل کیمپس ہے۔ ہم وہ سارا سسٹم شاہین کا، ٹیچنگ میتھڈ، بلکہ ڈیلی شیڈیول، ویکلی ٹیسٹ، موک ایگزام، سارا کا سارا جو ہے آن لائن آف لائن سپورٹ، ٹیچرز کا سلیکشن،